الحمدللہ آج رمضان شریف کا یہ تیسرا روزہ ہے۔ پہلا اور دوسرا روزہ بہت بہتر گیا اور عبادت کرنے والوں نے عبادتیں کی، نیک اعمال لوگوں نے کیے، افطاری کروانے والوں نے افطاری کروائی، بہت بہتر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو 30 روزے رکھتا ہے عید والے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے اور چہرے پر ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یار 30 روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے، نیک اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جس نے بالکل کوئی بھی روزہ نہیں رکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک بھی روزہ نہ رکھ سکے اور عید کا دن آج آ گیا، تو اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے۔ میرے بھائیوں، آؤ اللہ کی طرف، رمضان شریف کا مہینہ تمہیں ملا ہے، اس میں روزے رکھو تاکہ عید والے دن تمہیں بھی پچھتاوا نہ ہو۔ جب آپ روزہ رکھو گے تو پھر آپ کو بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انسان جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کا شریری سنتولن بہت اچھا ہو جاتا ہے، بیمار بھی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پورا دن بھوکا رہو آپ تو آپ کے شریر کی کافی بیماریاں ختم ہوں گی۔ یہاں تو اللہ نے ہمیں پاک مہینہ نصیب کیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ دیا ہے، اس میں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے تو پھر ہماری بیماریاں بدرجہ اولا ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے، آپ سوچتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم مر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ڈرو اس دن کے عذاب سے جب قبر میں تم پکڑے جاؤ گے اور وہاں کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ہم اور آپ کوئی بھی عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ جسم اس لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے، اس میں روزوں کی پابندی کریں۔ اور آج یہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعرات کے دن اللہ رب العزت بہت لوگوں کو بخشش دیتا ہے، بہت لوگوں کو بخشتا ہے۔ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شمار بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں یہ جمعرات کا دن یہ تو اور ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آج کے دن جو عبادت کی جاتی ہے تو اس میں بہت ثواب ملتا ہے۔ اور دن کوئی بھی ہو، عبادت جب بھی آپ رمضان شریف کے مہینے میں کریں گے تو 70 گنا آپ کو زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ لیکن ہر مہینے کی اور ہر دن کی الگ الگ فضیلت ہے، تو جمعرات کی ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ جمعرات کا دن بہت برکت والا ہے۔ اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دن پر سفر کیا کرتے تھے۔ کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو جمعرات والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن بات یہی ہے کہ سچا دل لے کے آئے، سچا یقین لے کے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز مانگی جائے تو مکمل یقین کے ساتھ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جمعرات کے دن کی فضیلت دیکھیں کہ 7 شخصوں نے 7 چیزیں جمعرات والے دن پائی ہیں، جن میں کچھ نبی بھی ہیں اور کچھ غیر نبی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعرات والے دن شاہ مصر پر داخل ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ نمبر 2، ساقی جمعرات والے دن جیل سے نکلا اور بادشاہ کا ساتھی ہوا۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، ساقی کون ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہ مصر پر کیسے داخل ہوئے، حضرت ہاجرہ کو کیسے پایا، یہ تفصیل بیان کروں گا۔ پہلے یہ جو 7 چیزیں 7 شخصوں نے پائی ہیں وہ سنیے گا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو نعمت پائی انہوں نے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو امن پا لیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو قبطی کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شہر میں داخل ہوا کہ جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے میں وضاحت کروں گا اس کی، آگے سنیے۔ اور امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح پائی۔ اب سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر پر کس طرح سے داخل ہوئے اور کس طرح سے حضرت ہاجرہ آپ کی بیوی بنی۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ تو گلے گلزار بن گئی تھی،
لیکن اس کے بعد بھی نمرودی ایمان نہیں لائے. پھر آپ نے مصر جانے کا فیصلہ کیا کہ مصر جائیں گے. تو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے. وہ دوسروں کی بیویوں کو اٹھوا لیتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو گرفتار کروا لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک صندوق منگایا اور صندوق میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھال دیا اور پھر چلنے لگے. جب وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ چنگی لیتے ہیں, لوگ پیسے وغیرہ لیتے تھے آگے روانہ کرنے کے, آگے داخل کرنے کے لیے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھ سے آپ پیسے لے لو لیکن جو اونٹ پر صندوق ہے اس کو مت کھولنا. لیکن ان ظالموں نے صندوق کھول لیا. جب صندوق کھولا تو اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان ظالموں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری دینی بہن ہے. جب اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے, حسین و جمیل عورت ہے. تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا, حضرت سارہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سارے حجابات کھول دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالوں کو دیکھ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالات کو دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے اب کوئی دیوار نہیں تھی, اللہ نے ان کے سارے حجابات کو ہٹا دیا تھا. تو جیسے ہی اس بادشاہ نے بدفعلی کرنا چاہا, جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا. جب اس کا ہاتھ سوکھا تو وہ کہنے لگا تو جادوگرنی ہے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا, آپ میرا ہاتھ صحیح کر دو. تو حضرت سارہ نے دعا کی, اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو پھر حضرت سارہ کی طرف دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ سوکھ گیا. تو کہا تو بہت بڑی جادوگرنی ہے. حضرت سارہ فرماتی ہے میں جادوگرنی نہیں ہوں. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے. ایک ادنا سا انسان اور اللہ کا دوست ہو, اللہ کا ولی ہو, تو اللہ اس کا کیسا ساتھ دیتا ہے. جب جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی, تو اللہ کیوں نہ مدد فرماتا. تو جب پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو اب پورا جسم سوکھ گیا. تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو, اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا سنو آپ بہت نیک ہو, ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے, آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لو. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت ہاجرہ سے ہیں ان کا نام اسماعیل ہے, اسماعیل علیہ السلام. اور میں نے بیان کیا تھا نا کہ ساقی قید خانے میں داخل ہوا. اب یہ کون ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل کیے گئے تھے تو دو نوجوان اس کے اندر اور تھے, ایک یہ ساقی تھا اور ایک اور باورچی تھا. ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا. جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر داخل ہوئے گئے تو آپ نے اپنے علم کا ظہور کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتانا جانتا ہوں, میں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اپنے خواب آپ کو بتاتے ہیں, آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. تو ساقی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ تم شراب کو نچوڑ رہے ہو تو بہت جلد تم قید سے آزاد ہوگے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے, بادشاہ کو شراب پلاؤ گے اور بادشاہ کے ساتھی ہوگے. جو باورچی تھا اس نے کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کر جا رہا ہوں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد بادشاہ تجھے سولی پر چڑھا دے گا اور تیرے بھیجے کو, تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے. جب اتنا کہا وہ ہنسنے لگے دونوں, کہنے لگے دیکھو ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے فقط مذاق کیا تھا, لیکن یہی بات سچ ہے جو ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تو سولی پر چڑھایا جائے گا, تیرے بھیجے کو, تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے. اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. سورہ یوسف کو پڑھیں, سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہی آئے اور اس باورچی کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کو
सूली पर चढ़ा के उसको जान से मार दिया, वो हलाक हो गया। अब जरा गौर करें कि जो बादशाह की नाफरमानी करता है, बादशाह की बात नहीं मानता है, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और जिसने सारी कायनात बनाई, जो निजाम चलाने वाला है, जमीनों पर भी जिसका कब्जा है, आसमानों पर भी जिसका कब्जा है, कायनात पर जिसका कब्जा है, और ये जिसने बनाई है दुनिया, आज उसकी बंदा नाफरमानी करता है, तो जरा सोचो फिर उसका अंजाम क्या होगा। कि जिसने दुनिया में लोगों को पैदा किया, मुल्क बनाए और हर मुल्क का अलग अलग बादशाह मुकर्रर किया, तो उस बादशाह की अगर कोई नाफरमानी करता है तो वो बादशाह उसे सूली पर चढ़ा देता है। तो जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो अल्लाह से बगावत करता है, तो फिर अल्लाह उसके साथ क्या अंजाम करेगा। जरा ये सोचा करें, जहन में लाया करें, अपने गिरेबान में झांका करें कि हम कर क्या रहे हैं, अल्लाह के सामने कैसा मुंह लेके जाएंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद जब साकी को जेल से सिपाही आजाद करने लगे, रिहा करने लगे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन, तू तो रिहा हो रहा है, जाके बादशाह से कहना, मेरे बारे में भी बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया है, मैं बगैर जुर्म में यहाँ कैद हूँ, जरा जाके बादशाह से कहना। इतना कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि उधर पहाड़ों में जलजला आ गया, फरिश्तों में शोर बर्पा हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में तुम्हारी मोहब्बत किसने डाली? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। पूछा, तुम्हें तुम्हारे भाइयों से किसने निजात दी? कहा, मेरे रब ने। कहा, कुएं की गहराई में तुम्हारी हिफाजत किसने की? कहा, मेरे रब ने। फिर जुलेखा के हाथ से किसने बचाया? कहा, मेरे रब ने। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यूसुफ, अल्लाह पाक ने इतने एहसान तुझ पर किए, इतने एहसान किए, तो फिर तुमने अपने रब में कौन सी आजिजी देखी? दूसरे के सामने तलबगार हुए, दूसरे से मदद के तलबगार हुए। ऐ यूसुफ, तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नारे नमरूद में जा रहे थे, नमरूद ने आग में डाला था, तब उन्होंने जिब्रील से भी मदद नहीं चाहिए थी, जबकि उनके पास आके कहा था, क्या कोई हाजत है? तो उन्होंने क्या बोला था? हाजत तो है मगर तुमसे नहीं, हाजत तो है तुमसे नहीं है, अल्लाह पाक से है। तुम कैद खाने में सब्र नहीं कर सके और बादशाह से मदद के तालिब हो गए। ये सुनते ही हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगे, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, मुझे सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सदके में माफ फरमा दे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें माफ किया गया है, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। और मैंने बयान किया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र में दाखिल होना और किप्ती को पाना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक आपकी कौम से और एक फिरौन की कौम से दोनों लड़ रहे थे आपस में। तो जो आपकी कौम वाला था उसने आपसे मदद चाहिए और कहा, मेरी मदद करो, ये मुझे मार रहा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसा घूंसा मारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का क्या अंदाजा आपने तो बारहा सुना ही होगा कि हजरत मलकुल मौत जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने वो जो वाक़ियात हुए थे वो बगौर आपने समाअत किए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि आप में कितनी ताकत थी। आपने एक ऐसा घूंसा मारा कि वो किब्ती जो था, वो फिरौनी जो था, वो जमीन में गिरा और मर गया। जब जमीन में गिर के मर गया तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मारना नहीं चाहते थे उसे, लेकिन आपके एक घूंसे से वो ताब ना ला सका, उसने बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मर गया। तो आपने उसको वहीं पर मिट्टी से ऊपर मिट्टी डाल दी, उसको वहीं पर दफन कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए। अब जब फिरौन को पता चला कि हमारी गिरोह से एक आदमी को मार दिया गया है, तो उसने अपने सिपाही दौड़ा दिए कि पता लगाओ कि किसने मारा है, लेकिन कोई पता नहीं लगा सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। हजरत मूसा की कौम के उस आदमी को मालूम था कि जो उससे लड़ रहा था। तो नहीं, जब पता लगा तो मामला ठंडा पड़ गया। एक दिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर वही इंसान एक दूसरे फिरौनी से लड़ रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तेरे पास और कोई काम नहीं है? तू जिधर जाता है मैं देखता हूं कि तू लड़ता हुआ नजर आता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर थोड़ा नाराज हुए, लेकिन वो ये समझा कि ये मुझ पर नाराज हुए, अब ये मुझे मारेंगे। तो वो समझा कि अब मेरी खैर नहीं, अब मुझे भी ये मार डालेंगे या मुझे भी घूंसा मारेंगे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको मारते नहीं, उसको डांट रहे थे कि जिधर भी देखता हूं कि तू लड़ता हुआ नजर आता है। जब वो डर गया तो कहने लगा, आप मुझे मत मारिए, आप मुझे भी वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे आपने उस किब्ती को मारा था, उस फिरौनी को मारा था, वो मर गया एक ही घूंसे में, आप मुझे मत मारिए।
جیسے ہی اتنا اس نے کہا تو وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور فرعون کے پاس گیا، کہا تمہیں معلوم ہے ہماری گروہ سے جو ایک آدمی مارا گیا تھا وہ کس نے اس کو مارا تھا؟ فرعون بولا کس نے مارا تھا؟ کہا موسیٰ نے مارا تھا۔ جب اتنا فرعون کو معلوم چلا اس نے سپاہی کو دوڑا دیے، کہا جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ سپاہی ان کے پیچھے لگے ہیں، سپاہی پکڑ رہے ہیں، فرعون نے بھیجا ہے سپاہیوں کو، تو جب یہ علم ہوا تو پھر آپ مدین چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو وہاں رہتے لیکن زیادہ فساد نہ ہو، فتنہ نہ پھیلے، آپ مدین چلے گئے، ورنہ آپ کی طاقت کا اندازہ کہ آپ نے عصا زمین میں ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے تمام اژدہوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، تو ان کی طاقت کا کون اندازہ، اور ان سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ والوں سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ والوں سے جو ٹکر لیتا ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، فرعون برباد ہوا، دریا میں ہلاک ہو گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو نمرود تباہ ہو گیا، مچھر نے، لگڑے مچھر نے مار دیا۔ شداد نے، بڑے بڑے کافر آئے، اللہ والوں سے ٹکر لی، اللہ کی بغاوت کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جب اللہ والوں سے لوگ ٹکر لیتے ہیں اور اللہ والوں سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اچھے کرم کرو، اچھے کام کرو، پاپ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اگر گناہ کرو گے تو سزا ضرور ملے گی، پکڑے ضرور جاؤ گے۔ گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔